بسم اللہ الرحمن الرحیم باعتبار صفت کے جملہ کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ صفت کے لحاظ سے جملہ کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مبینہ۔ مبینہ وہ جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کو بیان کرے، یعنی کھول کر وضاحت اس کی کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف۔ کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم، فعل، حرف۔ اب پہلا جملہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کا مطلب صاف معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں کون سی ہیں، تو اسم و فعل و حرف اس جملہ کو نے پہلے کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تو یہ دوسرا جملہ اسم و فعل و حرف مبینہ ہوا۔ تو صفت کے اعتبار سے جملہ کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مبینہ۔ مبینہ وہ جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کو بیان کرے، یعنی کھول کر وضاحت کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف۔ کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم، فعل، حرف۔ اب پہلا جملہ الجملۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس میں مطلب صاف معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں۔ اسم و فعل و حرف، اس جملہ نے پہلے جملے کی وضاحت کر دی کہ وہ 3 قسمیں اسم، فعل، حرف ہیں۔ نمبر 2، معللہ۔ معللہ وہ جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کی علت یعنی وجہ بیان کر دے، جیسے حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب و بعال، ان دنوں میں روزے مت رکھو اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں میں یعنی عید کے دنوں میں اور ایام تشریق میں روزے مت رکھو، اب اس کی وجہ یہاں پہ بتا رہے ہیں دوسرے جملہ میں فإنها ایام اکل و شرب و بعال، کہ روزے اس لیے مت رکھو کہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ معللہ وہ جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کی وجہ اور علت بیان کر دے، جیسے لا تصوموا فی هذه الایام فإنها ایام اکل و شرب و بعال، ان دنوں میں روزے مت رکھو یعنی عید کے دنوں میں اور ایام تشریق میں۔ اگلا دوسرا جملہ فإنها، یہ اس پہلے جملے کی علت اور وجہ ہے کہ روزے اس لیے مت رکھو کہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ اس کے بعد ہے معترضہ۔ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یعنی پہلے جملے اور دوسرے جملے کے درمیان ایسا جملہ ذکر کر دیں جس کا تعلق نہ پہلے سے ہو اور نہ دوسرے سے ہو۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ تو قال ابو حنیفہ پہلا جملہ ہے، النیۃ فی الوضوء دوسرا جملہ ہے، اور درمیان میں رحمہ اللہ بے جوڑ ہے، اس کا ربط نہیں ہے نہ پہلے جملے سے نہ دوسرے جملے سے۔ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یعنی اس کا ربط نہ پہلے جملے سے ہو نہ دوسرے جملے سے، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ تو قال ابو حنیفہ پہلا جملہ، النیۃ فی الوضوء دوسرا جملہ ہے، اور درمیان میں رحمہ اللہ بے جوڑ ہے، یعنی اس کا تعلق نہ پہلے جملے سے ہے نہ بعد والے جملے سے۔ نمبر 4، مستأنفہ۔ مستأنفہ وہ جملہ ہوتا ہے جس سے نئی بات شروع کی جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسم پر ہے۔ اب یہ جملہ نیا جملہ ہے جس سے نئی بات شروع کی جا رہی ہے۔ مستأنفہ وہ جملہ ہے جس سے نئی بات شروع کی جائے، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسم پر ہے۔ اب یہ جملہ نیا جملہ ہے جس سے نئی بات شروع کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، حالیہ۔ حالیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ وہو راکب جملہ حالیہ ہے کیونکہ یہ زید سے حال ہے۔ حالیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید حالانکہ وہ سوار تھا، تو وہو راکب حال ہے زید سے۔ نمبر 6، معطوفہ۔ معطوفہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید و ذہب عمرو،
آیا میرے پاس زید اور عمر چلا گیا۔ یہاں پر ذہب عمر جملہ معطوفہ ہے، اس کا ماقبل پچھلے جملے جاءنی زید پر عطف کیا گیا ہے۔ معطوفہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید و ذہب عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر چلا گیا۔ یہاں پر ذہب عمر جملہ معطوفہ ہے، اس کا عطف پچھلے جملے جاءنی زید پر کیا گیا ہے۔